حمد و صلات کے بعد تمام حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے ہم سب حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا یہاں حاضر ہونا، سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ پچھلے جمعۃ المبارک کو حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور شہدائے احد کے حوالے سے آپ کے سامنے کچھ ان کی سیرت عرض کرنے کی سعادت حاصل کی تھی۔ اسی پر آگے بڑھاتے ہوئے ایک نمازی بھائی نے میسج کیا کہ حضرت وحشی کا تذکرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس طور پر ہوا کہ انہوں نے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا، اور ان کی ایک تاریخی جو بھی بات تھی وہ میں نے عرض کی تھی۔ تو ان بھائی کا کہنا یہ تھا کہ پھر حضرت وحشی کے بارے میں بھی بتائیں مزید۔ تو بالکل آج ہم تھوڑا سا حضرت وحشی بن حرب کے بارے میں آگے بڑھائیں گے بات، اور متعلقہ جو موضوع ہے اسی سے آگے سماعت کریں گے۔ حضرت وحشی بن حرب، جیسا کہ میں نے پچھلے جمعۃ المبارک کو بتایا، وہ بہت ماہر آدمی تھے، نشانہ باز، اور وہ ایک خاتون کے غلام تھے، اور بعض روایتوں میں وہ ایک صحابی جو بعد میں صحابیت کا درجہ آپ نے پایا، حضرت جبیر بن مطعم، ان کے غلام تھے۔ اور مسئلہ وہی تھا کہ وہ غریب آدمی تھے اور غلام تھے، تو ان کو یہ لالچ اور حرص دی گئی کہ آپ ان کو شہید کر دیں تو آپ کو آزادی مل جائے۔ وہ ہوا، حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، اور حضرت وحشی بن حرب اس علاقے سے نکل گئے، آزادی مل گئی۔ کیونکہ غزوہ احد مدینہ پاک میں ہوا اور ان کی رہائش مکے کی تھی۔ وقت گزرتا رہا، نبی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معاون و مددگار تھے وہ بڑھتے رہے، اور اس راہ خدا میں کچھ لوگ شہادت کا درجہ بھی پاتے رہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ہوں یا شہدائے احد، ان کے بارے میں یہ روایت بھی ملتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان احباب کو سبز پرندوں کی شکل میں جنت میں داخل فرما دیا۔ دنیاوی اعتبار سے تو انتقال فرما گئے، لیکن اللہ نے ان کی روحوں کو سبز پرندے کی شکل میں جنت میں داخل فرمایا، اور وہ جنت کے فانوسوں اور قندیلوں پر بیٹھتے، کبھی ادھر کبھی ادھر، اور وہاں کے پھل اور اللہ کی نعمتیں تناول کرتے۔ تو آپس میں وہ گفتگو کرتے کہ کون ہے جو ہمارے بھائیوں کو بتا دے کہ ہمیں اللہ نے یہاں نعمتوں سے سرفراز کیا ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی بات کے جواب میں ارشاد فرمایا، میں تمہارے بارے میں بعد والوں کو بتا دیتا ہوں۔ یہ پورا تذکرہ احادیث میں۔ پھر آیت اتری چوتھے پارے کی، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بل احیاء عند ربهم یرزقون۔ انہیں تم گمان بھی نہ کرو کہ وہ انتقال کر گئے، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے، تم انہیں گمان بھی نہ کرو، سوچو ہی نہیں
بلکہ وہ اللہ کی بارگاہ میں زندہ ہیں اور انہیں رزق بھی فراہم کیا جا رہا ہے۔ یہ ان شہداء کے فضائل بیان کیے گئے۔ وقت جیسا میں نے عرض کیا گزرتا رہا، اور وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ الحمدللہ اسلام کا پیغام پورے عالم میں پھیلتا رہا۔ تبلیغی اور اس راہ خدا میں جہاد کی دونوں صورتوں کے ذریعے کئی شہداء اپنے اپنے علاقوں کو چھوڑ کر دور دراز علاقوں میں پہنچے ہیں۔ پاکستان میں، افغانستان میں، دیگر علاقہ جات کے اندر کئی بزرگوں کے مزارات نظر آتے ہیں۔ حالانکہ عرب کہاں ہیں اور کہاں یہ ایشیائی علاقہ۔ حضرت وحشی جو اس وقت صرف وحشی بن حرب تھے نکل گئے۔ جب اسلام کا پیغام پہنچا تو وحشی بن حرب کے دل میں خیال آیا کہ مجھے بھی اسلام قبول کر لینا چاہیے۔ اور ایک روایت میں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا وحشی بن حرب کے بارے میں کہ وہ فلاں جگہ ہے، تو ان کو پیغام بھیجا کہ وحشی تم اسلام قبول کر لو۔ حضرت وحشی بن حرب حضور کے پیغام پر آئے، اور آنے کے بعد انہوں نے یہ بات کہی کہ میں کیوں کر اسلام قبول کروں جبکہ آپ کے بیان کردہ کلام کے مطابق جو شخص ناحق قتل کرے، غیر اللہ کی عبادت کرے اور بدکاری میں مبتلا ہو، اسے سزا ہوگی، اسے جہنم میں ڈالا جائے گا، اور یہ کام سرزد ہو چکے ہیں، تو میرے اسلام لانے کا کیا فائدہ ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری آیت نازل فرمائی، یہ سورہ فرقان کے اندر ہے، آخری رکوع، اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، جس نے ایسا کیا اس کو سزا ہوگی، لیکن جو توبہ کر لے گا، اعمال صالحہ کر لے گا، اللہ اسے بخش دے گا، اسے بخش دے گا، بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے گا۔ حضرت وحشی نے جب یہ آیت سنی تو پھر کہنے لگے کہ اگر میں مسلمان ہو جاؤں اور مجھ سے اچھے اعمال نہ ہو سکیں پھر کیا ہوگا؟ کیونکہ اس آیت میں تو ایمان اور عمل صالح دونوں کا تذکرہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کہ ایک فرد کو مسلمان کرنے کے لیے اس کی بات سن رہے ہیں، حالانکہ انہوں نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز چچا جناب سیدنا امیر حمزہ کو شہید کیا۔ جب وہ اس پر رکے تو اللہ تعالیٰ نے تیسری آیت نازل فرمائی، دیکھیے سورہ زمر کی، اور آیت نازل ہوئی قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو کہہ دیجئے جنہوں نے ظلم کر لیا ہے وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ سارے گناہوں کو بخش دے گا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت وحشی بن حرب نے کہا اب میں مسلمان ہونے کو تیار ہوں۔ وہ کلمہ گو ہو گئے، مسلمان ہو گئے، اور اب ایک ایسے فرد سے جو اسلام کے مخالف تھا وہ اسلام کا حامی ہو گیا۔ میں نے یہ بھی عرض کیا کہ وہ اس وقت بہت ماہر
نشانہ باز ایک فرد تھے، اپنے نیزے کے بہت ماہر آدمی تھے کہ انہوں نے ایک وار میں حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا۔ لیکن ان کی مہارت تو ختم نہیں ہوئی، اب وہ مہارت ان کی اسلام کے لیے استعمال ہونی تھی۔ بعد میں وہ کئی جنگوں میں مسلمانوں کے ساتھ شریک رہے، خصوصاً جب نبی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرما لیا تو ایک اہم جنگ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں واقع ہوئی، اور ایسے شخص کے خلاف واقع ہوئی جس نے نبی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ناراض کیا۔ آپ اس سے شدید ناراض ہوئے، اور وہ شخص تھا مسیلمہ کذاب۔ مسیلمہ وہ ایسا شخص تھا، یمن کا رہائشی تھا، اور اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہی تھی کہ جس طرح آپ نبی ہیں اس طرح میں بھی ہوں، نعوذ باللہ۔ اور اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ پیغام بھیجا کہ حجاز اس علاقے کو آپ سنبھالیے اور یمن کا علاقہ میں سنبھال لیتا ہوں، ہم دونوں مل کے یہ کام کرتے۔ اور اس نے اپنے لیے رسول کا لفظ استعمال کیا۔ جب نبی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا خط لے کر دو بندے آئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے ان سے پوچھا کہ تم مسلمہ کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہو، تم کیا کہتے ہو؟ وہ کہنے لگے ہمارا بھی وہی کہنا ہے جو مسلمہ کا کہنا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت بھی ناراض ہوئے اور فرمایا اگر سفیروں کو قتل کرنا ناجائز نہ ہوتا، منع نہ ہوتا، بین الاقوامی قانون ہے، سفارت کاری جس سے ہوگی، بات چیت ہو رہی ہوگی، اس کے افراد کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ اگر یہ منع نہ ہوتا تو میں تم دونوں کی گردن اڑا دیتا۔ وہ بالکل جھوٹا ہے۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے جو پیپر آیا تھا، خط آیا تھا، اس کے جواب میں خط لکھوایا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی مرتبہ اس کے لیے لکھوایا من محمد الرسول اللہ الی مسیلمۃ الکذاب۔ یہ خط محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جا رہا ہے مسیلمہ کذاب کے لیے۔ حضور نے اسے کذاب قرار دیا، صرف جھوٹا نہیں بلکہ بہت زیادہ جھوٹا۔ صرف جھوٹا کہتے کاذب عربی میں، اور کذاب بہت زیادہ جھوٹا۔ یہ پہلی مرتبہ تھا حضور نے اس کے لیے یہ نام استعمال فرمایا، اب قیامت تک اس کے لیے مقرر ہو گیا۔ حضور نے فرمایا میرے بعد 30 کذاب آئیں گے، 30 جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، لیکن کوئی بھی ان میں سے نبی نہیں ہوگا، میں آخری نبی ہوں، اللہ نے مجھے خاتم النبیین بنایا۔ بات اس وقت ختم ہوئی، لیکن حضور ناراض تھے۔ حضور نے پردہ فرما لیا، اس کے بعد اس کا کام اور بڑھ گیا۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جھوٹے نبی، دجال، کذاب، مسیلمہ کذاب کے خلاف جنگ کا ارادہ فرمایا کہ ان کے خلاف جنگ کی جائے گی، اور اس علاقے کے اوپر جہادی مسلمانوں کا لشکر بھیجا گیا، اور اس کی سربراہی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خالد سیف اللہ فرما رہے تھے۔ اور اس لشکر کے اندر جو وہی فرد جنہوں نے پہلے اسلام کے مخالف رہتے ہوئے حضرت سیدنا امیر حمزہ کو شہید کیا تھا، حضرت وحشی بن حرب اب حضرت خالد بن ولید کے لشکر میں موجود، اور پھر انہوں نے اس جنگ کے اندر
مسیلمہ کذاب کو جہنم رسید فرمایا، اور پھر کہتے تھے کہ میں جب اسلام سے الگ تھا تو میں نے اسلام کے سب سے بہترین فرد کو قتل کیا، شہید کیا، لیکن جب میں اسلام میں آیا تو اسلام کے باہر سب سے بدترین شخص کو بھی میں نے ہی قتل کیا۔ اللہ کرے کہ یہ قتل بعد والا پہلے والے کا کفارہ ہو جائے۔ اگرچہ کہ اسلام لانے سے قبل جو بھی ان کی خطائیں تھیں، یہ اسلام کا قانون ہے، اگر سچے دل سے کوئی بھی غیر مسلم آتا ہے، کل قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ نہیں فرمائے گا۔ اسلام اتنا بڑا عمل ہوگا کہ اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام ایسا عمل ہے کہ وہ پچھلے تمام معاملات کو منہدم کر دیتا ہے، یعنی اس کے جو بھی گناہ ہوں بس اب اس کی پرانی ہسٹری نہیں کھولی جائے گی اس کی پکڑ کے لیے۔ ہم بطور بیان، بطور تعلیم کے جو درس ابتدا انتہا کا عرض کرتے ہیں وہ ایک تاریخی حیثیت ہے، لیکن اس کے اوپر جزا اور سزا کا فیصلہ ہم نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے تمام بزرگوں کے لیے بخشش کا اعلان فرما دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سب سے راضی ہو چکا ہے، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا۔ وہیں پر جہاں یہ پورا واقعہ آپ سے عرض کیا، نبی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقیات بھی سامنے آتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے چچا شہید ہوئے، غم ہے، تکلیف ہے، اس کے باوجود اخلاقیات کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ نے باقاعدہ وحش بن حرب کو اسلام کی دعوت دی، انہیں کلمہ پڑھایا، اور وہ رک گئے، پھر رکے، اور ان کی خواہش اور طلب پر اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل فرمائی کہ یہ کسی طریقے سے دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے۔ الحمدللہ اسلام ایک ایسا مضبوط قلعہ ہے، اسلام نظریاتی طور پہ ایک ایسی مضبوط دیوار اور عمارت ہے کہ جو اس کے اندر داخل ہو اور اس عقیدے پر ہی قائم رہے، اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے محفوظ فرمائے گا۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ انسان اسلام کے دائرے میں، قلعے میں، مضبوط حصار میں آ جائے، لیکن اندر آنے کے بعد اس تعلیمات کو فالو نہ کرے تو یہ اس کا اپنا قصور ہے، ورنہ جو اللہ کے دین پہ عمل درآمد کریں گے انہیں جہنم سے تو بچایا ہی جائے گا، بلکہ جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر بھی انہیں فائز کیا جائے گا۔ صالحین امت، بزرگان دین، امت کے جو اچھے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور صادقین، سچے عمل درآمد کرنے والے مخلصین لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ فارسی کا جملہ ہے نا، صحبت صالح ترا صالح کند، اچھوں کی صحبت تمہیں اچھا بنائے گی، صحبت طالع ترا طالع کند، اور برے کی صحبت تمہیں برا بنا دے گی۔ آپ جس ماحول میں اٹھیں بیٹھیں گے، اگر وہ ماحول برائیوں کا ہے تو یقیناً اس کا اثر آئے گا، اگر وہ ماحول اچھائیوں کا ہے تو ضرور اس کا اثر آئے گا۔ اگر آپ ماحول ایسے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیں، ہر آن وہ ایک دوسرے کی برائیاں کرتے ہیں، چغلیاں کرتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں، اشاروں میں، کنایوں میں دوسروں کو ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں، ان کے جذبات کو مجروح کرتے ہیں، تو ایک وقت آئے گا آپ بھی ویسے ہی ہو جائیں گے۔
اور نہ صرف دوسرے بلکہ آپ اپنے والوں کے ساتھ بھی یہی کام کر رہے ہوں گے. اور اگر آپ اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے، اچھے اخلاق والوں کے ساتھ بیٹھیں گے، سچ بولنے والوں کے ساتھ بیٹھیں گے، اللہ کے حکم پہ عمل درآمد کرنے والوں کے ساتھ اپنی سنگت لگا لیں گے، تو انشاءاللہ دل میں تقوی اور طہارت آنا شروع ہو جائے گا. جب ہی فرمایا کہ اگر اچھی سنگت اور صحبت نہ ملے تو قرآن کے ساتھ اپنی سنگت لگا لو، اپنی دوستی کر لو اور قرآن پڑھو. قرآن تمہیں بتائے گا، وہ تم سے باتیں کرے گا، یعنی اللہ کا کلام تمہیں سچ، حق، صحیح اور غلط سب کی نشاندہی فرمائے گا. بزرگوں نے فرمایا خیر الجلیس الکتاب، خیر الجلیس الکتاب، بہترین ساتھی اور آپ کی مجلس کا ہم نوا وہ کتاب ہے. اور کتابوں میں بہترین کتاب قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے. الحمدللہ اس پہ بھی ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے امت کے اندر ایسے افراد پیدا فرمائے جنہوں نے ہماری مادری زبان میں اس کو ٹرانسلیٹ بھی کر دیا، اس کی تشریح بھی کر دی. کسی لفظ کے بارے میں نہیں سمجھ میں آ رہا ہے ترجمے میں بھی تو اس کی وضاحت بھی کر دی. کئی ایک ایسے معاملات ہیں کہ جس کے اندر انسان لا علمی کی وجہ سے بہت سارے کام غلط کرتا رہتا ہے اور کرتا ہی چلا جاتا ہے. جبھی تو فرمایا کہ پوری رات عبادت کرنے والے سے افضل ہے وہ شخص جو ایک مسئلہ سمجھ لے اور سو جائے. یعنی دونوں، یہ بھی عشاء پڑھ رہا ہے وہ بھی، یہ بھی فجر پڑھ رہا ہے وہ بھی، لیکن ایک سو رہا ہے اور ایک عبادت کر رہا ہے. اب عبادت کرنے والا عبادت تو کر رہا ہے لیکن اس کے علم میں اضافہ نہیں ہو رہا. ہم عبادت کے مخالف نہیں، لیکن اگر عبادت اور علم کا تقابل کیا جائے گا تو علم کو فوقیت حاصل. علم کیا ہے؟ ہم پر جو شریعت نے احکام لاگو کیے، ہم پر جو شرعی احکام لازم ہیں اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنا. آپ تاجر ہیں تو تجارت کے مسائل سیکھیں کہ شریعت ہمیں کیا کہہ رہی ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہماری تجارت ضائع ہو رہی ہے اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ہمارا منافع ہے، حقیقت میں ہمیں وہ منافع لینا ہی جائز نہیں. ہم کوئی اور کام کر رہے ہیں، ہم کچھ اور کر رہے ہیں، اس کے بارے میں ہمیں معلومات اکٹھی کرنا ضروری ہے. مثال ہے نماز ہم سب پہ فرض ہے، نماز سیکھنا ہم سب کے لیے ضروری ہے. اب ایک شخص ہے وہ نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن اس کو نماز کے بارے میں معلومات نہیں. اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں. ایک مثال، اگر ہم تکبیر کہتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، تکبیر کہتے ہیں، جیسے میں نے درمیان میں ایک مسئلہ بتایا تھا کہ نماز جنازہ میں 4 تکبیر کہنا فرض ہے. اگر آپ نے نہیں پڑھی تو آپ کی نماز جنازہ ادا کی ہوئی نہیں ہوئی. امام نے پڑھ لیا، جس نے تکبیر کہہ لی ان کی ہو گئی، مرحوم کا جنازہ ادا ہو گیا، لیکن آپ نے غلطی کر دی. یہ ایک مسئلہ تھا کہ 4 تکبیریں فرض ہیں، ہر بندے کو یہ تکبیر کہنی ہے اتنی ہلکی آواز میں کہ آپ خود سن لیں. بہت سارے لوگ بس منہ بند کر کے کھڑے ہوتے ہیں. امام نے اللہ اکبر کہا، انہوں نے گردن اٹھائی نیچے کر لی. یہ ایک مسئلہ ہے. اب نماز کا مسئلہ، نماز میں سب تکبیر کہتے ہیں. تکبیر کا مطلب جہاں نماز شروع ہو رہی ہے. اب سمجھیے گا لفظ تکبیر یوں کہی جائے کہ حمزہ اور لام، حمزہ لام زبر ال، یہ ڈائریکٹ ہے. اگر کوئی حمزہ کے اوپر زبر نہیں بلکہ کھڑا زبر پڑے، آپ سمجھیے گا لفظ استعمال ہوگا اللہ اکبر، لا پہ کھڑا زبر ہے، لیکن کوئی الف کو کھینچ رہا اللہ اکبر. اب معنی بدل جائیں گے. آ کو کھینچنے کا مطلب ہے کیا اللہ ہے، کیا اللہ بڑا ہے؟ یہ کوسچن مارک بن گیا، سوالیہ بن گیا. جبکہ ہم یہاں بات کر رہے ہیں اللہ ہی سب سے بڑا ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں نماز شروع ہی نہیں ہوگی،
اب ایک بندہ ہے جو پوری زندگی نماز پڑھتا رہا اور وہ یوں پڑھ رہا اللہ اکبر، اس کی نماز نہیں ہوئی. اب بتائیے پوری رات نماز پڑھنے والا بہتر ہے یا جس نے یہ سیکھ لیا کہ مجھے تکبیر یوں کہنی چاہیے اللہ اکبر اور اس نے 2 رکعت پڑھ لی؟ یہ 2 تو ہو گئی نا، اور اس کی پوری رات والی نہیں ہوئی. اب کوئی بولے یار مفتی صاحب، امام صاحب، آپ کون ہوتے ہیں؟ اللہ قبول کرنے والا ہے. بالکل ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم تو آپ کو وہی بتا رہے ہیں جو اللہ رسول کی طرف سے پیغام آیا ہے. ہماری کیا، ہم تھوڑی ہیں، ہماری اپنی ہمیں نہیں معلوم. دعا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، ہم تو عاجز ہیں، بندے ہیں. لیکن یہ احکام شرع ہے جس کو سیکھنا ضروری ہے. ستون نکال دیں پھر چھت کھڑی کر دیں، مشکل ہے. یہ اللہ ہی ہے جس نے بغیر ستون کے آسمان کھڑا کیا ہوا ہے. ہماری کیا اوقات کے یہ سارے ستون، اور جو بڑی مساجد بڑی بتائی جاتی ہیں جی گول ہے ان میں ستون نہیں ہے، تو ان کے آخر میں تو ستون ہے نا، اس میں میٹیریل اور لوہا تو اتنا ڈالا گیا ہے نا کہ وہ جا کر وہیں ٹکتی ہے. بغیر ستون کہیں بھی نہ ہو اور چھت آ جائے تو ہو نہیں سکتا. تو یہ جو ستون ہیں یہ رکن ہیں، یہ بنیاد ہیں، اس کے بغیر یہ چھت قائم نہیں. تو اسی طرح نماز کے بھی احکام ہیں، ان فرائض کے بغیر وہ نماز قائم نہیں ہو سکتی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سنت